کہ یہ تو سب سے کمزور ایمان ہے، یہ تو سب سے کمزور ایمان ہے۔ آیا خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم کمزور ایمان سے بھی نیچے اتر گئے کیا؟ قرضہ ہو جاوے اس کا راتوں کا رونا دیکھو، بیماری آ جاوے اس کا راتوں کا رونا دیکھو، اگر کہیں اطلاع آ جاوے گا تو کہے گا بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں گمراہی لگ جائے۔ سمجھتے تھے سارا رونا اپنی دنیا کے لیے ہو کر رہ گیا، خواہش پوری ہو جاوے تو خوش ہو جاوے، خواہش ٹوٹ جاوے تو رونے لگے۔ کوئی غم اور خوشی کا تعلق خواہشات کے پورا ہونے نہ ہونے سے رہ گیا، غم اور خوشی کا تعلق خواہش کے پورا ہونے یا نہ ہونے سے رہ گیا، دین کے مٹنے دین کے قائم ہونے سے غم اور خوشی کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ صرف کھانے پینے کو ہی نعمت سمجھتے ہیں، کھانے پینے کو ہی نعمت سمجھتے ہیں۔ جسمانی صحت ہو، کھانا پینا ہو تو نعمت سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ کھانا اور پینا جو شخص سمجھتا ہو یہ کھانا اور پینا ہی نعمت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا اور اس کی عقل جاتی رہی۔ یہ سمجھتا ہو کہ کھانا پینا ہی نعمت ہے تو اس کا عذاب کا وقت قریب آ گیا اور اس کی عقل جاتی رہی کہ کھانا پینا ہی نعمت نہیں ہے، کھانا پینا ہی نعمت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ساری زندگی بھوک میں گزار دے تو اللہ کے یہاں کامیاب ہے، اللہ کے یہاں کامیاب ہے، کیونکہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے۔ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں، بلکہ میں عرض کر رہا تھا کہ بات اصل یہ ہے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ، تو جس طرح ایمان کی اپنی علامتیں ہیں اس طرح عبادات اور اعمال کی بھی اپنی علامتیں ہیں، اعمال کی بھی اپنی علامت ہے، عمل کی تاثیر ظاہر ہو کر رہے گی۔ اللہ اکبر، سوچے تو صحیح، وہ دوا جس پر شفا کا وعدہ نہیں، وہ دوا جس پر شفا کا وعدہ نہیں، جب وہ بدن میں تغیر پیدا کرتی ہے تو وہ اعمال جس پر شفا کا وعدہ ہے وہ اعمال بدن میں کتنے تغیر پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر، انسان کا بدن کتنا متاثر ہوتا ہے باہر کی چیزوں سے۔ شوگر بڑھی ہوئی ہے مریض کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ نے بد پرہیزی کی ہے، مریض ایک دفعہ چھپائے گا، 2 دفعہ چھپائے گا، کسی بتا ہاں ڈاکٹر صاحب میں نے غلطی کی، میں نے یہ فلاں چیز کھائی تھی۔ سوچو تو صحیح، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ اس کے بدن کے لیے شوگر مضر ہے، اس نے شوگر کی چیز کھا لی، ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ آپ نے شوگر کھائی ہے، شکر کھائی ہے۔ جب بدن ظاہری اسباب سے اتنا جلدی اثر لیتا ہے، جب بدن ظاہری اسباب سے اتنا جلدی اثر لیتا ہے، جب بدن ظاہری اسباب سے اتنا متاثر ہوتا ہے تو جس عبادت کے لیے بدن کو پیدا کیا گیا ہے اس عبادت سے کتنا اثر لے گا۔ انسان کی تخلیق کی بنیاد کھانا پینا نہیں ہے، تخلیق کی بنیاد کھانا پینا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک خون تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا نہار منہ خالی پیٹ، ایک خون ٹیسٹ ہوگا کھانا ناشتے کے بعد، دونوں کی ٹیسٹ میں فرق ہوگا۔ یہ بدن کا حال ہے، یہ بدن کا حال ہے۔ جب بدن عبادت کے لیے بنا ہے تو نماز کے اثرات ظاہر کیوں نہ ہوں گے، نماز کے اثرات ظاہر کیوں نہ ہوں گے۔ اب سوچے تو صحیح،